बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। काजी फायज ईसा ने फैसला तो सुना दिया है, लेकिन हकीकत बात यह है कि काजी फायज ईसा के इस फैसले का कोई भी बोझ नहीं उठा रहा। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि तमाम सहाफ़ी जो हम देखते थे कि काजी फायज ईसा का बहुत दिफा करते थे और काजी फायज ईसा को मसीहा साबित करते थे, वो कल से लेके आज तक काजी फायज ईसा के इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। चलिए तारीफ कीजिए कि कम से कम जहां पे स्टैंड लेने की बारी है, उसूल की बारी है, आज या कल उन्होंने बात की है। असद तूर ने यह कहा है कि बुनियादी तौर पे मुल्क के अंदर ताकतवर हलकों की सपोर्ट की है या उनका काम आसान किया है काजी फायज ईसा साहब ने यह फैसला सुना के। उसके बाद मतीउल्लाह जान ने भी ऐसी बात की है। हामिद मीर भी ये कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा इंतकाम लेते हुए दिखाई दिए कल के उस फैसले को लेकर। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो डॉन अखबार जो अंग्रेजी का अखबार है उसका आज का इदारिया है, एडिटोरियल है। और आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि डॉन अखबार जो बैनुल अक़वामी एम्बेसीज हैं, सिफारत खाने हैं, वहां पे जाता है, मॉनिटर भी होता है। उन्होंने आज क्या लिखा है, उन्होंने बैक एंड फोर्थ के नाम से लिखा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, द सुप्रीम कोर्ट लेट सैटरडे अपहेल्ड द इलेक्शन कमीशन डीपली कंट्रोवर्शियल डिसीजन टू टेक द बैट फ्रॉम द पीटीआई। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि बुनियादी तौर पे एक इंतहाई मुतनाज़ा फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि चंद रोज पहले, यानी इलेक्शन होने से चंद दिन पहले, 26 दिन पहले का मामला है, आपने मुल्क की बड़ी सियासी जमात से ये इंतखाबी निशान छीन लिया। और उसका लुबे लुबाब उन्होंने ये लिखा है कि मुल्क की मकबूल जमात को सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियाद पर, यानी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इंतखाबात से बाहर कर दिया है। अच्छा, एक और डॉन अखबार की खबर है, वो भी काजी साहब के इस मामले को बहुत क्लियर करती हुई नजर आती है। डॉन अखबार का ये अगली खबर कहती है कि विदाउट होल्डिंग इंट्रा पार्टी पोल्स एएनपी गेट्स लेंट्रन, ईसीपी अलाउज द पार्टी टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट इवन आफ्टर जनरल इलेक्शंस। यानी दूसरी वो उनकी दो नंबरी बता रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी को यह कहा गया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बगैर इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो अपने ये मुल्क के आम इंतखाबात के बाद करवा लीजिएगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके हर कोई इसकी तशरीह कर रहा है। उसकी सादा सी एक तशरीह यह है कि वक्त के काजी ने एक छुरी पकड़ी है और छुरी पकड़ के इस मुल्क के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं या जिनके पास ताकत है उनके हवाले छुरी की है। उनको कहा है कि आज मैं तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात उसको ज़िबा करता हूं, अब आपके छुरी हवाले करता हूं और आप आज के बाद पाकिस्तान की सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से ज़िबा करना शुरू कर दें। पहले आप वजीर आजम को नाअहल करते थे, 62(1)F वो लगाते थे, वो खत्म मैंने की है, तो अब आप इंट्रा पार्टी के नाम पे सियासी जमातों को ज़िबा करना शुरू कर दें। देखिए, मौलवी मुश्ताक ने पाकिस्तान के अंदर एक साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वो फांसी दी थी, फिर उसको तारीख के अंदर अदालती कत्ल करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट आज तक उस अदालती कत्ल का बोझ उठाए हुए है और आज काजी फायज ईसा उसी केस को सुनते दिखाई दे रहे हैं ताकि उस अदालती कत्ल का किसी तरीके से बोझ हटा सके। लेकिन आज 2024 के अंदर काजी फायज ईसा ने वही मौलवी मुश्ताक वाला किरदार अदा करते हुए एक सियासी जमात का सियासी कत्ल कर दिया है और यह सियासी कत्ल, इसके दाग या इसका बोझ पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो उतारने की कोशिश करेगी लेकिन उतर नहीं पाएगा। सो जो मौरिख है, ये मौरिख का फैसला होगा जाहिर है, लेकिन मैं आपके सामने चीजें जो रखना चाहता हूं वो क्या है। अब पहली खबर सुन लीजिए। नंबर 1, लोग जिस तरह सहाफी बोल रहे हैं, अच्छी बात यह है सियासतदान भी बोल रहे हैं। मैं आपसे थोड़ी देर पहले सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी वाले हैं उनका एक जलसा देख रहा था। उन्होंने भरे जलसे के अंदर यह कहा कि तहरीक इंसाफ मेरी मुखालिफ सियासी जमात है, लेकिन उसके बावजूद उससे इंतखाबी निशान छीनना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए,
آج بلاول زرداری نے بڑی ایک شاندار بات کی. انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص اس وقت تک گھر چھپا رہا جب تک مخالف کا بندوبست نہیں ہو گیا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کی تب تک عمران خان کی سیاسی جماعت کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے سیاسی پھانسی نہیں دے دی. مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا. راجہ ریاض کہتا تھا تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا، اور بلے کا نشان نہیں ہوا. فیصل وابڈہ کہتا تھا کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا. آخر کیا وجہ ہے کہ جو فیصلہ راجہ ریاض نے سنایا تھا، جو فیصلہ فیصل وابڈہ نے سنایا تھا، اسی فیصلے کو برقرار رکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے. وہ اس سے اختلاف نہیں کر پائے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آخر اس ساری صورتحال میں عمران خان کے لیے بریک تھرو کیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب طاقتوروں کو کیسے چیلنج کریں گے. دیکھیں خبر کیا تھی. خبریں ہوتی ہیں، اور خبر یہ تھی کہ جب اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا تھا تو بڑا پیغام واضح اور دو ٹوک تھا، یا الیکشن کروا لیں یا بلے کا نشان رکھ لیں. اگر بلے کا نشان تحریک انصاف کو دیں گے تو الیکشن نہیں ہو پائیں گے. سو قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن بچا لیے ہیں. اب اس میں خطرناک بات کیا ہے، شفاف الیکشن انٹرا پارٹی ہونے چاہیے. ملک الیکشن شفاف ہوں یا نہ ہوں وہ معنی نہیں رکھتے. اب لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. اب جاوید ہاشمی کے جو داماد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے MP کے امیدوار تھے. حالانکہ اس حوالے سے ان کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ 9 مئی یا کسی بھی معاملے کے اندر شریک ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. پھر کل وسیم خان بادوزئی کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی. اب ان کے گھر والوں کا سمر عباس صاحب کے متعلق بتانا یہ ہے کہ ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں. اگر وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے تو پھر مان لیجئے گا کہ ان کو واقعی الٹا لٹکا کے یہ سب کچھ کیا گیا. اب قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کیا معاملہ ہے اور پنڈورا باکس کیا کھل گیا. جو الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں کہ انہوں نے ملک کے طاقتوروں کے مفادات کا تحفظ کیا. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ایک سینٹ سے قرارداد منظور ہوئی تھی کہ الیکشن کو ملتوی کر دیں. دوسری قرارداد جو ہے وہ آئی، ابھی ٹیبل نہیں ہوئی. آج ایک اور قرارداد سینٹ میں آ گئی ہے، اور سینیٹر بلال الرحمان نے قرارداد جمع کرائی ہے اور کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر شدید سرد موسم ہے، برف باری ہے، امن و امان کی صورتحال نہیں ہے، اس لیے 8 فروری کی بجائے الیکشنز کو آگے لے کے جایا جائے. اور ان کے مطابق ایسے الیکشنز کو جس میں تمام جو شراکت دار ہیں اس میں وہ الیکشنز ان سب کے لیے قابل قبول ہوں. اب وہ جو بے شمار چیلنجز وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن مہم کے حوالے سے ہیں، اور بلاول زرداری کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اب ملک میں بلہ تو رہا نہیں ہے، تو صرف 2 جماعتیں ہی الیکشن لڑ رہی ہیں، ایک مسلم لیگ نون ہے اور دوسری پیپلز پارٹی ہے، مقابلہ بھی یہی ان کا ہی ہوگا، اور ان کے مطابق تیر سے شیر کا شکار کریں گے. نہیں، مسئلہ یہ ہے جو مقابلے میں ہے، جس کے ساتھ عوام ہے، اس کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر پاکستان کے منصف نے باہر بٹھا دیا ہے اور آپ کو بھرپور موقع دیا ہے. اور موقع کیا دیا ہے؟ موقع یہ دیا ہے شاہد خاقان عباسی کے بقول کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈکیتی کا لفظ استعمال کیا کہ مسلم لیگ نون اس وقت بنیادی طور کے ڈکیتی کر کے اقتدار کے اندر آ رہی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈکیتی والے یہ کام چلتے نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ اللہ نے نوسر باز سے ہماری جان چھڑا دی ہے. بات یہ ہے اپنا خواجہ صاحب، آپ فی الحال آپ کے حالات اچھے ہیں، آپ ایک پیج کے اوپر ہیں. جب تحریک انصاف بھی ایک پیج کے اوپر تھی تو تحریک انصاف کے ہمارے دوست بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن حالات بدلے، پھر نہ صفا ایک رہا نہ تعلقات ایک جیسے رہے. تو آپ بھی سیکھیے، پاکستان کے اندر نہ حالات ایک جیسے رہتے ہیں نہ واقعات ایک جیسے رہتے ہیں. سو عمران خان آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے. آپ جو مرضی کر لیں. اجاز چودھری کو لاہور میں N127 سے ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے شبیر گجر کو میدان میں اتار دیا ہے. اگلی خبر سن لیجئے کہ سی ویو کے اوپر آج جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے جلسہ کرنا تھا،
انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریلی نکالیں گے اور سی ویو کے اوپر جلسہ کریں گے. اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ سی ویو کراچی جو کلفٹن کا علاقہ ہے وہاں پہ جانے والی تمام سڑکوں کو بند کر دیا گیا. کیوں؟ ڈر لگتا ہے. بلہ چھیننے کے بعد بھی ڈر لگتا ہے, لیکن اصل بریک تھرو وہ قرارداد ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا کرتی ہے, قاضی فائز عیسیٰ کو لے کے چیزیں کیا ہوتی ہیں. گو کہ اب الیکشنز کے حوالے سے شکوک و شبہات چھٹ گئے ہیں کافی حد تک, کہ بلے کی قربانی دینے کا مطلب صرف اور صرف یہی تھا کہ قاضی صاحب نے وہ جو 8 فروری کو الیکشنز کو پتھر کی لکیر کہا ہوا ہے, وہ شاید ان کو یقین دہانی مل گئی ہوگی کہ ہم الیکشنز کروا دیں گے, آپ بلے کو فارغ کر دیں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے اس بار عدالتیں بھی فیصلہ دے رہی ہیں, باقی سب بھی چل رہا ہے, لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ مانتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو کہتا رہا کہ آپ ڈرامے بازی والی الیکشن کرا لیں, لیکن تحریک انصاف کے الیکشن کو یوں آپ نے ایک پیمانے کے اوپر, ترازو کے اوپر رکھ کے تولا ہے. یہ وہی ترازو تو نہیں ہے جس کا مطالبہ مریم نواز کہتی تھی, اور عمران خان بار بار کہتے آئے ہیں کہ یہ جو سکندر سلطان راجہ یا موجودہ الیکشن کمیشن ہے وہ بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کو کل کیا کرنا چاہیے؟ لیول پلینگ فیلڈ کی ایک درخواست پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے سامنے زیر سماعت ہے. میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو وہ درخواست اب واپس لے لینی چاہیے. اب تحریک انصاف نے کیا لیول پلینگ فیلڈ مانگنی ہے, کس لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگنی ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے جنہوں نے ان کے پر کاٹ دی وہ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, اس دن تحریک انصاف نے عدم اعتماد اور بائیکاٹ کی بات کی, اور میں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے قاضی صاحب نے جو فیصلہ رات سنا دیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو آفیشلی قاضی فائز عیسیٰ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. یہ میری رائے ہے. کل تک مختلف تھی, آج مختلف ہے, کل ہو سکتا ہے اس سے بھی مختلف ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.